مقام کا خطبہ دیکھیے، اور وہ خطبہ بس آپ لگا دیجئے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بھی، صدر ہاؤس کے اندر بھی لگا دیں اور اپنے گھر میں بھی لگا دیں، اور دیکھیں اس کے ایک ایک جملے میں کتنی صداقت ہے۔ صفحہ نمبر 408 پر وہ خطبہ جو حضرت امام علی مقام نے پیش کیا، اور وہ خطبہ نہیں تھا، دراصل وہ خطبے کے شروع میں آپ نے رسول اللہ کی ایک حدیث بیان کی، اور وہ حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی سند پر کون شک کر سکتا ہے جس کو امام حسین ابن علی خود روایت کر رہے ہیں؟ فرمایا میرے کانوں نے امام الانبیاء سے یہ حدیث سنی ہے، اس پر کون شک کر سکتا ہے؟ الکامل فی التاریخ صفحہ نمبر 408 جلد نمبر 3۔ جن لوگوں کو عربی کا ذوق ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے کہا ایھا الناس، فرمایا میری گردن پر تلوار چلانے سے پہلے یہ رسول اللہ کا فرمان سن لینا، اور میں بھی آج رسول اللہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہوں، جمعہ پڑھ کر باہر جا کر چغلیاں کرنے سے پہلے یہ فرمان سن لینا، کل قیامت کا دن ہوگا، فرشتے آپ کو لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ نمازیں کہیں اور پڑھتے تھے، فیصلے کہیں اور جا کر کیا کرتے تھے۔ فرمایا ایھا الناس، لوگوں میری بات سنو، کہ میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ۔ لوگوں نے آپ کو کہا حضور تسی مسجد نبی چھڑ کے تو سیاست ہی کیوں آ گئے ہو؟ آپ مسجد نبی میں جائیں، کوفہ میں آپ کا کیا کام ہے؟ یہ تو ظالم ہیں، بدمعاش ہیں، یہ تو بغیرت ہو چکے ہیں، یہ تو باز آنے والے نہیں ہیں، آپ جا کر اپنا کام کریں۔ مرید آپ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ آپ کے سامنے سر تسلیم کو خم کر لیتے ہیں، یہاں کر آپ کیا کرنے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا میں صرف یہ سب کچھ جو میں کرنے آیا ہوں یہ اپنے آقا و مولا کے ایک فرمان کی وجہ سے کرنے آیا ہوں، اور وہ رسول اللہ کا فرمان ہے من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اس حدیث کو امام ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، فرمایا میں نے حضور سے سنا تو حضور نے فرمایا جب وقت کا حاکم حرام چیزوں کو حلال کرنا شروع کر دے اور اللہ کے عہد کو توڑ کر رکھ دے مخالفا لسنت رسول اللہ، اور رسول میرے اور فرمایا اللہ کے رسول کی سنت کو توڑ دے، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں پر ظلم اور زیادتی شروع ہو جائے، فرمایا اس دور میں جو بندہ چپ رہا اور اس نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے اس شخص کی مخالفت نہ کی اور قول اور فعل کے ذریعے اس شخص کی مدد کرتا رہا، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ پر یہ بات حق ہے کہ اللہ اس شخص کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ فرمایا میں تو یہ حدیث سن کر اب بتاؤ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے نہیں پتا مجھے کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، یہ حدیث سن کر بھی اگر میں گنگا شیطان بن جاؤں، اگر یہ حدیث سن کر اور میں پڑھ کر بھی میں گنگا شیطان بن جاؤں، حضور نے فرمایا وہ گنگا شیطان ہے جو حق بات نہیں کرتا۔ تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو وہی وقت اچھا تھا کہ ایک کان پر ہاتھ رکھ کر میاں صاحب کے 2 شعر پڑھے جاتے تھے اور جمعے کا وقت پورا ہو جاتا تھا۔ اقبال کہتا ہے نا اب ایسا نہیں ہوگا، بتا ہے شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں، اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمان روشن اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اور یہ بھی کہا کہ اب خانقاہوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب حجروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کھینچ لا میدان میں تسبیح و مصلی۔ ہم وہ نہیں ہیں جو میدان میں جا کر گانے بجاتے ہیں اور بنت حوا سر عام ناچتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم وہ ہیں میدان میں جاتے ہیں، کہا کہ کھینچ لا میدان میں تسبیح و مصلی، اس دور کے انداز عبادت کو بدل ڈال۔ اللہ